ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. بات ہو رہی تھی صبر اور برداشت پہ, اور ایک چیز مجھے بڑی ذہن میں کلک کی, اس وقت میں اپنے موبائل پہ یوز کری تھی, مجھے ایک بڑی چیز کلک کی کہ پورا سال ہر دکان والا اسپیشلی پکوڑے بنانے والے صبر کرتے کب رمضان آئے گا ہم قیمتیں بڑھائیں گے. ایسا کیوں مجھے بتائیے. یہ ایک مہینہ ہے رحمتوں کا, برکتوں کا, اور وہ صبر کر رہے ہوتے جیسے پہلا رمضان آیا اور ہماری پرائسز بڑھیں. صبر نہیں کر رہا ہوتا, وہ واقعی صبر کرتا ہے. صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اختیار ہو. ادھر اختیار نہیں ہوتا اس کو. رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے, ڈیلی تھوڑی آتا ہے, تو وہ صبر کر کے نہیں بیٹھا, وہ برداشت کر کے بیٹھا ہے. برداشت اس کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر پورا سال رمضان ہو تو وہ پورا سال ہی میں پرائس دیتا ہے. آج میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو ایک میں نے درزی کی دکان دیکھی, راستے میں روڈ پہ تھی. اس نے باہر ایک چھوٹا سا بینر لگایا تھا, بکنگ بند ہے. اچھا, یعنی اب درزی کے پاس رمضان تک کے لیے ٹائم نہیں ہے بالکل. چلے اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے, مگر ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ نا کہ ہم اس ماہ مبارک کی حرمت کو, تقدس کو ہم نے پامال کر دیا ہے. جو ہمیں سہولتیں دینی چاہیے, جس طرح ہم فارنر کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب رمضان آتا ہے, جس طرح بھارت ہے اور باقی کنٹریز ہیں, وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک روزے کا احترام بھی باقاعدہ کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے چیزیں جو ہیں سستی کر دی جاتی ہیں. ہر چیز آسان کر دی ہے, پیسوں کے علاوہ ہر چیز. اب الیکٹریسٹی نہیں ہے تو وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹی ہے, سٹریس کا باعث بنتی ہے. اور دوسری بات وہاں پہ جو ہے غیر مسلم وہ لوگ ہیں, غیر مسلم لوگ بھی جو ہے روزے کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے مسلمان ہو رہے, وہ روزے کا احترام نہیں کر رہے, روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, انہیں کوئی پابندی نہیں ہے. ایسے فیل ہو رہا ہے کہ رمضان ہے ہی نہیں. اصل میں ہم مسلمان ہیں صرف نام کے. پھر بہت لمبی بحث ہو جائے گی, کہاں چلے, اس وقت نہیں ہوتا یہاں پر. مگر ہمیں انسان بننے میں کافی دیر لگے گی, بہت وقت لگے گا, اور جب تک آپ انسان نہیں بنیں گے تو آپ صرف نام کے مسلمان ہیں. جس طرح وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. صحیح بات. اچھا مجھے بتائیں کہ صبر کے اندر اب جو ایلیمنٹس آتے ہیں, تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں, صبر کے اندر جو ایلیمنٹس آتے ہیں اس کے اندر صبر کا مطلب برداشت نہیں ہے, یعنی آپ کوئی چیز جبرن نہیں کر رہے. اور دوسرا صبر کے اندر آپ کا جو, ہم اگر ریپ اپ کریں اس بات کو ہم تھوڑا سا, تو صبر کے اندر دوسرا ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ اگر صبر کا مطلب یہ نہیں ظلم برداشت کرو, یعنی اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ڈیل کرو, deal with the situation or deal with what emerges. Okay, whatever you can in that situation, but don't be a مظلوم بننا is not صبر. یہ آپ پلیز ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کر دو ان سب کو کہ مظلوم بننا کوئی صبر کی کوئی نشانی نہیں ہے, یہ برداشت کی نشانی ہے, and which is wrong. صبر میں انسان کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے, برداشت میں چوائس نہیں ہوتی. اس وقت ہماری قوم برداشت کر رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, صبر میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ کرو نہ کرو. میں روزے کی مثال اکثر اسی وجہ سے دیتا ہوں. آپ روزے کی مثال دیجیے گا. سر ایک کالر ہے امبر صاحبہ, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم امبر. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں امبر صاحبہ آپ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. میں اصل میں ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی فین ہوں اور ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ. میں ان سے ریکی سیکھی ہوئی ہوں. میں پروگرام آپ لوگوں کا ریگولر ہی دیکھتی ہوں, لیکن آج اتفاق سے میں نے آج کال کری ہے, فرسٹ ٹائم ہمت کر کے نا. بہت شکریہ. ہاں, تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ جو صبر ہے, صبر کا تعلق دل اور دماغ سے بھی تو لگتا ہے. ٹھیک ہے, صبر دل کہہ رہا ہے کہ صبر کرو, دماغ کہتا ہے کہ نہیں اس کو آگے لے کے جاؤ. جیسے ایک آدمی, آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ٹھیک, ایک لمٹ آ جاتی ہے نا, وہاں پھر دماغ داخل ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, کہ دل اس کو صبر پہ کہہ رہا ہے اور دماغ جو ہے وہ کہتا ہے بس اب لمٹ ختم ہے. ٹھیک ہے, اس کو کس طریقے سے آپ کنٹرول, دل اور دماغ کو ایک چیز میں صبر کی لائن میں لانا, مطلب یہ زیادہ تر عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, میں نے زیادہ تر عورتوں میں ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا اور یہ سوال پوچھنے کا. صبر کا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا ایک جواب دے دیں, پھر میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا ہے, پھر ویل ریپ اپ. صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا ہم ایک جملے میں یوز کرتے ہیں اس کو. صبر میں تو پیمانہ لبریز ہو ہی نہیں سکتا نا. صبر تو رضا الہی ہے, تو اس میں سے پیمانہ لبریز کیسے ہوگا؟ اچھا, برداشت میں ہوگا. سمن صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمن آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. جی بتائیے. ہاں وہ میں نے پروگرام دیکھا تھا تو اس وجہ سے میں نے کال کری ہے آپ کو. جی جی کہیے. تو آپ نے کپڑوں کا کچھ کہا تھا کہ ہماری اپنی امبرائڈری کی ہوئی ڈریسز ہیں.
ایمبرائڈری کی ہوئے ڈریسز نہیں, میرے جو ڈریسز میں شو میں پہنتی ہوں وہ ڈریسز ہیں, تو ہم وہ اینی بڈی ہو از ڈیزرونگ, جس کو ضرورت ہے, اس کی نیڈی ہے اس رمضان میں, وہ افورڈ نہیں کر سکتا اپنی عید کے کپڑے, اس کے لیے. تو میں نے اپنے لیے کہنا تھا. ٹھیک ہے, اپنا نام لکھوا دیجیے کنٹرول روم میں, ہم آپ کو کال کر دیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا ایک سوال میرے پاس آپ کے پاس یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز پہ ٹرائی کر رہے ہو, یعنی یو آر ٹرائنگ فار سم ریزلٹس ٹو گیٹ, اور وہ رزلٹ نہیں ملتے تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ. آن کانٹریری بیسس وہاں کہا جاتا ہے ٹرائی 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 انٹل یو سکسیڈ. تو ان دونوں میں کیا چیز ہے, برداشت ہے, صبر؟ بیسیکلی صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو ٹرسٹ کیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ کام کیا, اب مجھے انتظار کرنا چاہیے یقین کے ساتھ کہ اس کا رزلٹ آئے گا. اگر رزلٹ نہیں آتا واپس ٹرائی کرے, اگر کیونکہ آپ کو سسٹم پہ بھروسہ ہے نا, آپ کو پتا ہے ایک نہ ایک دن رزلٹ آئے گا, بیکاز سسٹم از پرفیکٹ. کہیں آپ غلطی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس یہ نہ ہو کہ کبھی آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا تو اپنے بچے کو یہ نہ کہ صبر کر کے بیٹھ جاؤ بولے رزلٹ نہیں مل رہا تمہیں, یا کبھی کوئی ایسا آپ کام کر رہے ہو, ایکشن کر رہے ہو, اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے, نہیں مل رہا ہے, سو یو شوڈ ٹرائی اگین. یو شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہو, کیونکہ کئی دفعہ یہ حقیقت ہے, یہ ریسرچ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں نے کئی دفعہ غلطیاں کی اور غلطیوں سے سیکھا. 999 ways that I cannot produce light in a bulb, تھامس ایڈیسن. لیکن اگین وہی والا سوال, وہی والا میرا آپ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو صبر کا نام لے کے کام نہیں کرتے. اللہ کی رضا ہے, مجھے نوکری نہیں ملتی, میں صبر کر رہا ہوں, میں ایک روٹی کھاتا ہوں, میں صبر کر رہا ہوں, لائٹ نہیں ہے, میں صبر کر رہا ہوں. ساری جو مشکلات ہیں جو اس کو خود ڈیل کرنی ہے, کیونکہ وہ اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے, سروائیو نہیں کرتا, صبر کا نام لے کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. یعنی کہ صبر جو ہے خوشی خوشی آپ اطمینان میں رہیں, رضا کی رضا, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے رضا پہ چھوڑ دیں, اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں. اور یہاں پہ جو ہم ہے یہ برداشت کر رہے ہیں, یہ جس طرح لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہم اسے برداشت کر رہے ہیں, خوشی سے تو ہم نہیں. چلیں آج کے شو کا ہمارا ٹائم یہی ختم ہو گیا, اب کیا کریں. میں نے بڑے صبر کی, اور ایک دو سوال ایسے تھے جو پوچھے تھے, اور ان سے مجھے پوچھنی تھی ایک بات, وہ میں ان سے بعد میں پوچھوں گی کہ اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں, اور یہ سوال میں آپ کے پاس بھی چھوڑتی ہوں, آپ چاہیں تو ہمارا ڈاکٹر معیز لاؤن کا فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ آ کے رسپونڈ کر دیں. کسی کو کچھ مجھے کہنے میں زیادہ بولتی ہوں تو پلیز میرے ان باکس پہ گئے, میرے پہن کی شرح خراب کریں نا, آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, مذاق کر رہی ہوں, کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ سوال ہے میرا آپ سے سمپل سا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے, کوئی پرابلم میں ہے, تو اس کو ڈیل کرنے کی جگہ صبر کا کیوں اسکیپ لیتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں, گھر میں بیٹھا ہوں, نوکری نہیں ملتی, صبر کر رہا ہوں, لائٹ نہیں ہے, صبر کر رہا ہوں. ابو نے بتا دیا صبر کا مطلب کہیں یہی نہیں کہ آپ مظلوم بن کے بیٹھ جائیں, بلکہ آپ کنڈیم کریں اس بات کو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کنڈیم ضرور کریں. تو ہم کیا کنڈیم بھی کر رہے ہیں, یا ہم نے اس سے بھی جان چھڑا دی ہے صرف اس لیے کہ ہاں پہ ایک اسکیپ ہے صبر کا. آپ سے ہوگی کل ملاقات, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے. آپ دونوں نے اپنے بزی اسکیجول سے اپنا ٹائم نکالا. آپ پلیز ہمیں سرو کرتے رہیے گا, اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کریے گا. ایز اے پبلک, یو نو, from all entire of the public, I'm all apologies and all thank yous for you. And آپ please, you have set an example for all of us کہ آپ اتنی جدوجہد کر کے آگے بڑھی ہیں. So please اسی طرح کرتے رہیے گا, and thank you so much. See you tomorrow and over to you. بہت شکریہ بیٹا. اگر یہ یوسف صاحب کا بھی سوال تھا, یا صاحب کا بھی تھا, ہمارے محمد اکرم صاحب کا بھی تھا, بات کرنا مشکل ہے بیکاز وقت نہیں ہوتا پروگرام میں, اور پھر ظاہر ہے بہت سارے فونز بھی آتی ہیں, کالز بھی آتی ہیں. اگر میں سم اپ کرنا چاہوں, تھوڑا سا سمجھا دوں. ایک چھوٹی سی کہانی, ایک شخص تھا, اس کی رزق میں, کاروبار میں برکت نہیں تھی, بہت پریشان تھا, بڑی محنت کرتا, جستجو کرتا, سماؤ برکت نہیں تھی, تو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا. ایک دن ایک بزرگ کے پاس گیا, اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ جی میں بڑی محنت کرتا ہوں, بڑی ایفرٹ کرتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں, مگر کچھ ہو نہیں رہا, اور پھر برسوں سے میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ ایک نہ ایک دن میرے حالات بدلیں گے, ایک دن حالات بدلیں گے, تو میں صبر کر کے بیٹھا ہوں. اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. تو بزرگ نے پوچھا کتنی مرتبہ ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا بس جب یاد آتا ہے. اس بزرگ نے اس کو ایک نسخہ دیا, اس نے کہا ایک کام کر. انہوں نے ایک تسبیح نکالی, پرانی سی تسبیح تھی, اس کا دھاگا کہ اس کی جو نوٹ تھی دھاگے کی کھول کے اس میں جو بیڈز ہوتے ہیں, دانے ہوتے ہیں, وہ تسبیح کے دانے اس کے ہاتھ میں دیے, اور اس سے کہا تو گھر جا اور اس کو ایک پیالے میں رکھ, اور صبح جب تو اٹھے بستر کے پاس رکھنا, اور ایک خالی پیالہ بھی رکھنا, رات کو سو جا تو صبح جب اٹھے تو اللہ کی ایک نعمت کو یاد کر, شکر کر, اور
خالی پیالے میں یہ ایک بیڑ یا ایک دانہ ڈال دے. اس کے بعد رات کو جب تو واپس آئے بستر پہ سونے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو یاد کر, اس کا شکر ادا کر, ایک دانہ اور نکال اور دوسرے پیالے میں ڈال دے دانے کے ساتھ. یہ تو روز کرتا رہے. اس شخص نے دیکھا کہ چند دن کے بعد اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی. وہ بزرگ کے پاس پھر حاضر ہوا, بڑا خوش تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کیا نسخہ دیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی نسخہ نہیں دیا. اصل میں شکر کے بغیر صبر جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور صبر کے ساتھ شکر لازم ہے. تو شکر کر کے تو بیٹھا تھا مگر تو صبر کر کے بیٹھا تھا, شکر نہیں کر رہا تھا. اور شکر کے بغیر صبر کچھ نہیں ہے. جب تو نے شکر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری نعمتوں کو بڑھا دیا, برکت دے دی, اور اب آج تیرے پاس وہ ہے جو تو چاہتا تھا, تیرا روزگار بڑھ گیا, تیرا کاروبار میں برکت ہوگی. تو ناظرین, اگر ہمارے معاشرے میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شکر نہیں ہے. ہر آدمی کمپلین کر رہا ہے, ہر آدمی کمپلین کر رہا ہے, کوئی کسی چیز پہ خوش نہیں ہے. اور نہ جانے کیوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنی نعمتیں ہونے کے بعد اگر اندازہ کریں پھر بھی آپ زندگی سے مایوس ہے, خوش نہیں. 24 گھنٹے گلے شکوے, گھر کے اندر گلے شکوے تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. کاروبار میں گلے شکوے تو کاروبار میں برکت اڑ جاتی ہے. یہ گلے شکوے ہمارے معاشرے سے کب ختم ہوں گے؟ اتنا کریں کم سے کم کہ اپنے گھر کے اندر اپنی اور اپنے گھر والوں کی عادت ڈالیں کہ کم سے کم روز اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیا کریں. صبر آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا, اور جب صبر آپ کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.